السلام علیکم، آداب عرض ہے جی۔ تو پیارے پیارے لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نبیل انصاری نے۔ ناول کا نام ہے دل پھولوں کی بستی، مصنفہ ہے نگہت عبداللہ۔ قصہ نمبر 7۔ وہ میمونہ بھابھی سے کہہ کر سوئی تھی کہ اسے 2 گھنٹے بعد اٹھا دے۔ غالباً اس کے خیال میں 2 گھنٹے کی نیند اسے فریش کر دے گی، اور میمونہ بھابھی نے حامی تو بھر لی تھی، لیکن اٹھایا نہیں کیونکہ عدیل سختی سے منع کر گئے تھے۔ پھر وہ خود بھی اس کی حالت دیکھ رہی تھی، بھوکی پیاسی، رات بھر کی جاگی ہوئی۔ اماں جی نے زبردستی اسے ناشتہ کرایا تھا، اور پھر جو وہ 2 گھنٹے کا کہہ کر سوئی تو دوپہر ڈھلنے پر ہی اٹھی تھی، اور زندگی میں پہلی بار میمونہ بھابھی سے الجھ پڑی۔ آپ کو پتہ ہے میں سکندر کو کس حال میں چھوڑ کر آئی تھی، پھر آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ بہت فکر ہے میری، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میمونہ بھابھی اس کے تیز بولنے پر بالکل خاموش رہیں، ایک لفظ نہیں کہا، یہاں تک کہ اسے خود احساس ہو گیا۔ خاموش ہوئی تو آنسو بہنے لگے۔ دیکھو، رو مت، بے شک گالیاں دے لو مجھے، میمونہ بھابھی نے فوراً ٹوکا۔ بات نہیں کرے مجھ سے، وہ روٹھے لہجے میں کہتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ ابا جی بھی ہاسپٹل گئے ہوئے تھے، اس لیے اسے انتظار کرنا پڑا کہ عدیل بھائی انہیں چھوڑنے آئیں گے، تب وہ ان کے ساتھ جائے گی۔ اس دوران میمونہ بھابھی نے اسے کھلانے کے بعد چائے اور ساتھ میں اپنی باتوں سے بہت حد تک ذہنی انتشار سے نجات دلا دی تھی کہ پھر وہ سکندر کے پاس بہت نارمل حالت میں گئی تھی۔ شاہ سکندر کو مکمل ہوش میں آنے میں 3 دن لگے تھے، اور اسی روز اس کے سر اور چہرے کی بینڈیج کھول دی گئی۔ چہرے پر معمولی زخم تھے، البتہ سر میں کافی ٹانکے لگے تھے۔ آسیہ نے ڈاکٹر وہاب کے کہنے پر خود معائنہ کیا، پھر مطمئن سی ہو کر بولی تھی، میرا خیال ہے سر یہ زخم جلدی بھر جائیں گے۔ جب میں نے یہ کہا تھا تو میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہی تھی؟ ڈاکٹر وہاب نے مسکرا کر کہا تو وہ قدرے سٹپٹا گئی۔ میں ان کی بے ہوشی سے خائف تھی، اب تو مطمئن ہونا؟ یس سر، وہ شاہ سکندر کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ گڈ۔ ڈاکٹر وہاب نے اپنے مشفق انداز میں ہلکے سے اس کا سر تھپکا، پھر شاہ سکندر کو دیکھ کر کچھ محظوظ انداز میں اس سے کہنے لگے، ہمارے ہاں جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ صرف بیوی بن کر رہ جاتی ہیں۔ گزشتہ 3 دنوں سے میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں، کسی ایک لمحے بھی یہ وہ نظر نہیں آئی جیسا میں اسے پریکٹیکلز کے دوران دیکھتا تھا۔ بہت ایکٹیو، بہت سمارٹ، اور ابھی اگر میں اسے ایک انجیکشن بھی تیار کرنے کو کہتا تو یہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بھول گئی کہ یہ ایک ڈاکٹر بھی ہے۔ مبہم مسکراہٹ سے شاہ سکندر کے ہونٹ ذرا سے پھیلے تھے، جبکہ آسیہ نے قدرے جھینپ کر سر جھکا لیا تو ڈاکٹر وہاب جاتے جاتے بولے تھے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہوگی کہ تم بیوی کے ساتھ اپنا ڈاکٹر ہونا بھی یاد رکھو۔ آسیہ نے پلکیں اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر احتیاط سے شاہ سکندر کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر آہستگی سے پوچھنے لگی، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تم پاس ہو تو کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں، شاہ سکندر اس کا ہاتھ دبا کر کہنے لگا۔ میں جانتا ہوں مجھے اس حال میں دیکھ کر تمہیں دکھ ہو رہا ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر تمہیں دکھ نہیں دیا۔ بس آپ زیادہ باتیں نہیں کریں۔ آسیہ نے اسے بولنے سے روک دیا، پھر خیال آنے پر کہنے لگی، سکندر، ہمیں جہانگیر بھائی کو اطلاع دینی چاہیے، نہیں تو بعد میں وہ ناراض ہوں گے۔ شاہ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا اور یوں آنکھیں بند کر لی جیسے اب اس میں بولنے کی سکت نہ ہو۔ وہ کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی، پھر اسی احتیاط سے اس کے پاس سے اٹھ گئی اور اپنے آپ سوچنے لگی کہ وہ شاہ جہانگیر کو فون ضرور کرے گی۔ آخر وہ سکندر کے بڑے بھائی ہیں اور ناراض بھی نہیں، پھر ہو سکتا ہے اسی بہانے بابا جان اور بی بی جان بھی آ جائیں، شاید قسمت میں ان سے ملنے اور اپنا آپ منوانے کا یہی بہانہ لکھا ہو۔ اتنے سنگ دل تو وہ نہیں ہو سکتے کہ شاہ سکندر کے ایکسیڈنٹ کا سن کر بھی نہ آئیں، ضرور آئیں گے۔ کھڑکی کی چوکھٹ پر دونوں کوہنیاں ٹکائے نیچے دیکھتے ہوئے وہ مسلسل اسی نہج پر سوچ رہی تھی کہ سیاہ چمکتی ہوئی لمبی سی گاڑی میں بیٹھی لڑکی پر نظر پڑتے ہی اس کے ذہن کو ہلکا سا جھٹکا لگا، اور وہ مزید آگے جھک کر اس لڑکی کا پورا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ لڑکی اپنی گود میں نوزائیدہ بچے کو دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے گرد و پیش کا بالکل ہوش نہیں تھا، یا وہ قصداً پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ کون ہے؟ کہیں دیکھا ضرور ہے؟ آسیہ الجھنے لگی تھی، تبھی گاڑی چلنے سے لڑکی نے یوں ہی سر اونچا کیا تو بس ایک پل کو اس کا چہرہ سامنے آیا تھا، اس کے بعد گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ کہاں دیکھا ہے؟ آسیہ ابھی بھی الجھ رہی تھی اور شاید تھوڑی کوشش سے اسے یاد آ جاتا، لیکن اس سے پہلے ہی عقب سے عدیل بھائی نے پکار لیا تھا۔ آپ کب آئے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ کمال ہے، تمہارے سامنے ہی تو آیا ہوں، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ عدیل بھائی نے مسکرا کر کہا تو اس نے بے اختیار پلٹ کر کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی،
نہیں میں کسی اور کو دیکھ رہی تھی۔ کسے؟ عدیل بھائی نے لنچ باکس ٹیبل پر رکھتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ وہ ایک لڑکی، شاید میرے ساتھ پڑھتی تھی یا پتہ نہیں۔ اس کا دھیان عدیل بھائی کے آنے سے ہی بٹ گیا تھا۔ دھیمی مگر سرسری انداز میں کہتے ہوئے لنچ باکس کھولنے لگی۔ سکندر کی طبیعت اب کیسی ہے؟ عدیل کی نظریں شاہ سکندر کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ کافی بہتر ہیں، ابھی باتیں کر رہے تھے پھر سو گئے۔ آپ پکار کر دیکھیں شاید۔ نہیں سونے دو، عدیل بھائی نے فوراً ٹوک کر اسے ڈسٹرب کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شاہ سکندر ابھی گھر آنے کو تیار نہیں تھا، گو کہ 10 دنوں میں اس کے تمام زخم بھر چکے تھے۔ بس ایک ٹانگ پر پلاسٹر باقی تھا اور وہ اسی کی وجہ سے منع کر رہا تھا کہ آسیہ کو پریشانی ہوگی، اس کے ذرا ذرا سے کام کے لیے دوڑتی رہے گی۔ اپنے تئیں وہ اسے پریشانی سے بچانا چاہتا تھا، لیکن اسے دوسروں کی پریشانی کا خیال تھا۔ صبح شام کھانا پہنچانا، عیادت کو آنا، گو کہ بھائیوں نے کہیں بھی احساس نہیں دلایا تھا کہ انہیں اپنا دفتر چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، لیکن اسے خود احساس تھا۔ اس لیے ڈاکٹر وہاب کی اجازت ملتے ہی وہ شاہ سکندر کو گھر لے آئی اور آتے ہی بولی تھی، اب آپ صرف میرے پیشنٹ ہیں اور جیسا میں کہوں گی ویسا کریں گے۔ میں پہلے بھی تمہارے حکم کا غلام رہا ہوں۔ شاہ سکندر کی شوخ مسکراہٹ پر وہ انگلی اٹھا کر تنبیہی انداز میں بولی، مذاق نہیں، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ یہ مذاق ہے؟ بتاؤ میں نے کب تمہاری بات نہیں مانی؟ میری جان تم دن کو رات کہو میں وہ بھی مان لوں گا۔ شاہ سکندر نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، میری سانسوں کی ڈور آپ کے ساتھ بندھی ہے سکندر، اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ بے وقوف! شاہ سکندر نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل پھولوں کی بستی ہے، جس کی نگہبانی مجھے سونپ کر تم نے مجھے اپنا پابند کر دیا ہے کہ میں چاہوں بھی تو خود سے غافل نہیں ہو سکتا۔ صرف نگہبانی نہیں، حکمرانی بھی۔ وہ اس کے سینے پر سے سر اٹھا کر اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ہاسپٹل میں گو کہ ساری سہولتیں موجود تھیں، لیکن گھر پھر گھر ہوتا ہے، اور اپنے گھر کی اضافی مصروفیت بھی کم از کم ذہنی کوفت میں مبتلا نہیں کرتی، اور اس کے پاس تو یوں بھی ابھی کوئی زیادہ مصروفیات نہیں تھیں۔ صبح 2 آدمی کا ناشتہ بنانا منٹوں میں بن جاتا، پھر وہ شاہ سکندر کو اخبار تھما کر صاف ستھرے گھر کی برائے نام صفائی کرتی۔ اس کے بعد اسے دوپہر کے کھانے کا پوچھنے آتی تو وہ کئی گھنٹے اسے ادھر ادھر کی باتوں میں لگائے رکھتا، اور آخر میں کہتا، جو تمہارا دل چاہے پکا لو، میں سب کھا لوں گا۔ وہ پیر پٹکتی اٹھ جاتی۔ شام میں عدیل بھائی ضرور چکر لگاتے تھے، جن سے وہ ضرورت کی اشیاء منگوا لیتی تھی۔ چھٹی کے دن خلیل بھائی، میمونہ بھابھی اور بچوں کے ساتھ آئے تھے، اور ایک شام بڑے بھیا سائرہ بھابھی کو لے کر آئے تھے، تو انہیں دیکھ کر ہی اسے نبیل کا خیال آیا تھا، جسے فون کرنے کا اسے موقع ہی نہیں ملا تھا، یا شاید اپنی پریشانی میں گھر کر یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اور ایک احمد حسن تھا جو شاہ سکندر کو کمپنی دینے ضرور آتا، کسی روز آنے سے مجبور ہوتا تو فون پر اس سے بہت دیر باتیں کرتا تھا۔ اس شام وہ نائلہ کو لے کر آیا تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ناراض بھی ہوئی۔ میں نے تمہیں صبح سے آنے کو کہا تھا۔ احمد بھائی سے پوچھے، روز ان سے کہتی ہوں مجھے آپ کے ہاں چھوڑ دیں، لیکن انہیں آفس جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ نائلہ نے صاف گوئی سے کام لے کر اپنا دامن بچا لیا۔ کیوں احمد بھائی، کہ آپ ہماری خاطر ایک دن آفس سے لیٹ نہیں ہو سکتے؟ اس نے احمد حسن سے کہا تو وہ فوراً بولا تھا، آپ کی خاطر ہی تو جلدی جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ اس نائلہ کی بچی کی عادتیں کچھ بگڑی ہوئی ہیں، جتنی اونچی آواز میں بولتی ہے اس سے زیادہ اونچی آواز میں ٹیپ بجاتی ہے۔ اگر یہ صبح سے یہاں آ گئی تو شام تک آپ دونوں پورے نہیں تو آدھے پاگل ضرور ہو چکے ہوں گے، اس لیے میں صبح آفس جلدی بھاگتا ہوں تاکہ اسے یہاں نہ چھوڑنا پڑے۔ احمد حسن کی وضاحت پر نائلہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی تو وہ جلدی سے اس کے گلے میں بازو ڈال کر بولی، مجھ سے نہیں روٹھنا، میں نے احمد بھائی کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ میں جو یقین کر رہا ہوں، شاہ سکندر نے احمد حسن کو آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ٹھیک نہیں ہے یہ بات سکندر، آپ کو نائلہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ ہم ادھر چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ کہاں؟ شاہ سکندر نے فوراً پوچھا۔ میں چائے بنانے جا رہی ہوں، عدیل بھائی پتہ نہیں کہاں رہ گئے، میں نے ان سے دودھ منگوایا تھا، آسیہ بولتے ہوئے نائلہ کے ساتھ کمرے سے نکل آئی۔ سکندر بھائی کی ٹانگ کا پلاسٹر کب اترے گا؟ آپ تو خاصی پابند ہو گئی ہوں گی، نائلہ نے کچن کے دروازے پر رک کر کہا۔ ہاں بس ویسے اب 1 ڈیڑھ ہفتے کی بات ہے، پلاسٹر اتر جائے گا، اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے بتایا۔ دودھ تو ہے نہیں، چائے کیسے بنائیں گی؟ نائلہ نے اس کے چولہا جلانے پر ٹوکا۔ آنے والے ہوں گے عدیل بھائی، اس نے کہا، تبھی اندر سے شاہ سکندر نے اسے پکارا تو وہ نائلہ کو ابھی آتی ہوں کہہ کر اندر چلی آئی۔ فرمائیے۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کھانے میں وہی دوپہر والا سالن ہوگا یا کچھ اور بھی؟ شاہ سکندر نے غالباً اس سے بتانا چاہا کہ احمد حسن اور نائلہ یہیں کھانا کھائیں گے۔ اور بھی بہت کچھ، وہ اس کا مطلب سمجھ کر بولی تھی۔
نہیں، ہمارے لیے کوئی تکلیف نہیں۔ احمد حسن بھی سمجھ گیا اور فوراً منع کرتے ہوئے بولا، کھانا وانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، بس چائے ٹھیک ہے۔ تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ شاہ سکندر احمد حسن کو ٹوک کر اس سے کہنے لگا۔ ہاں آسیہ، میرے لیے کسٹرڈ ضرور بنا لینا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے دوبارہ کچن میں آئی تو عدیل بھائی کو نائلہ کے ساتھ کھڑے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی، اور کوئی بات نہ ہوتے ہوئے بھی عدیل بھائی قدرے سٹپٹا گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو شاپر کی طرف اشارہ کر کے بولے، دیکھو کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ اس وقت ضرورت صرف دودھ کی ہے اور وہ موجود ہے۔ وہ بڑے سے شاپر سے دودھ کی تھیلی نکالتے ہوئے بولی، پھر اسے نائلہ کو تھما دیا۔ وہ دودھ کی پتیلی رکھی ہے، پلیز اسے کھولا دو۔ تم مہمانوں سے کام کرواتی ہو؟ عدیل بھائی نے جاتے جاتے رک کر اسے ٹوکا۔ مہمان کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے یا اپنے آپ کو؟ آسیہ سے پہلے نائلہ نے بول کر انہیں لاجواب کر دیا تھا۔ کام تو وہ بھی ابھی کر کے آ رہے تھے، وہ بھی باہر کا۔ کوئی مہمان نہیں ہے یہاں، سب میرے اپنے ہیں، یہ بھائی ہیں اور تم۔ آسیہ نے رک کر نائلہ کو دیکھا، پھر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دھیمی آواز میں پوچھنے لگی، تمہیں کیا کہوں؟ نائلہ نے اس کی معنی خیز مسکراہٹ سے بوکھلا کر بے اختیار اس کے پیچھے کھڑے عدیل کو دیکھا تھا۔ خلاف رسم شاہ سکندر کے بیٹے کے عقیقے پر خاندان بھر کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، یہاں تک کہ بابا جان نے اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں بلایا تھا۔ اتفاق سے شہر بانو خود ہی اس روز بھتیجے کو دیکھنے اور مبارکباد دینے آ گئی تھی۔ یہاں آ کر جب اسے بچے کے عقیقے کا معلوم ہوا تو جہاں وہ حیران ہوئی وہاں سمجھ بھی گئی کہ ایسا شاہ سکندر کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ پھر بھی بی بی جان سے کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ بی بی جان، خوشیاں اتنی خاموشی سے نہیں منائی جاتی، آپ کو کم از کم میرے سسرال میں تو خبر کرنی چاہیے تھی، آخر وہ بچے کے نانا نانی ہیں۔ شاہ سکندر آ جائے پھر بہت خوشیاں منائیں گے، بڑی دھوم کے ساتھ۔ آنے والا ہے سکندر، بی بی جان نے دھیرج سے اور یقین سے کہا تھا۔ اگر واقعی سکندر بھائی آنے والے ہیں تو یہ خوشی ان کی آمد پر ہونی چاہیے تھی، ابھی کیوں؟ شہر بانوں کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ مجبوری ہے، آج بچہ 7 دن کا ہو گیا ہے، صدقہ دینا ہے اس کا اور نام بھی رکھنا ہے۔ بی بی جان مجبوری بتا کر فوراً بات بدل گئی۔ تم جاؤ مہرو کے پاس، دیکھو وہ بچے کا کیا نام بتاتی ہے۔ وہ سمجھ گئی اسے وہاں سے اٹھانا مقصود ہے، اور بی بی جان نے اسے بھیجا بھی اس کے پاس جس کے سامنے وہ خود کو مجرم محسوس کرتی تھی۔ بیٹا مبارک ہو مہرو۔ شہر بانوں کو خوشی کے اظہار میں بھی کوشش کرنی پڑی تھی۔ لاؤ میری گود میں دو۔ مہرو نسا نے چپ چاپ بچہ اپنی گود سے اٹھا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ ارے یہ تو بالکل… شہر بانو اپنی بے اختیاری پر فوراً نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئی۔ تم تو یوں خاموش ہو گئیں جیسے شاہ سکندر کا نام لینا گناہ ہو، مہر النساء نے سلگ کر جتایا، پھر سر جھٹک کر بولی، گناہ صرف میرے لیے ہے، میں گناہ گار ہوتی ہوں اس کا نام لے کر، اس کے بارے میں کوئی سوال کر کے۔ شہر بانو سے نظریں چرا کر بچے پر جھک گئی اور قدر توقف سے اس کا دھیان بٹانے کی خاطر پوچھنے لگی، کیا نام سوچا ہے اس کا؟ میں نے… مہر النساء نے کسی خیال سے چونک کر شہر بانو کو دیکھا، پھر تلخ آمیز استہزائیہ ہنسی کے ساتھ کہنے لگی، بچے کا نام؟ میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، میں تو اس عرصے میں صرف اس کے باپ کو سوچتی رہی ہوں۔ آنے والے ہیں سکندر بھائی۔ شہر بانو کو غالباً کچھ اور نہیں سوچا تو بی بی جان کی بات دہرا دی، لیکن ان جیسا یقین اس کے لہجے میں نہیں تھا۔ اچھا، کیا انہیں اطلاع مل چکی ہے اس کے آنے کی؟ مہر النساء نے بچے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ پتہ نہیں، شہر بانو نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، مہرو تم مجھ سے بہت دور ہو گئی ہو، ہمارے درمیان ایسی تلخ اور رسمی باتیں تو کبھی نہیں ہوتی تھی۔ سچ بتاؤ، کیا ہم دونوں کی محبت اور دوستی سکندر بھائی کی وجہ سے تھی، جو ان کی بے مہری سے تم نے مجھ سے بھی ناتا توڑ لیا؟ مہر النساء اچانک گمسم ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم صرف امزاد ہی نہیں، ہم راز بھی تھیں۔ گھنٹوں کبھی بارہ دری میں، کبھی آم کے گھنے پیڑ تلے، اور گرمیوں کی راتوں میں تاروں کی چھاؤں میں ہم کیسے راز و نیاز کرتی تھیں۔ ہمارے دل شفاف آئینے تھے، پھر ان پر کدورتوں کی دھول کیوں جمی؟ اگر سکندر بھائی کی وجہ سے تو آج میں تمہارے سامنے قسم کھاتی ہوں کہ میں زندگی بھر اس بھائی کی… اس کی آواز بھر آ گئی، مہر النساء نے بھی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کہنے دو مجھے، انہی کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئی ہو۔ شہر بانو اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ ہٹا کر مزید گویا ہوئی، میرے ساتھ تو شاید تمہارا کوئی ناتا تھا ہی نہیں، نہ محبت نہ دوستی۔ سب سے پہلے تم مجھے بتاتی کہ شاہ سکندر حویلی چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کے بعد بھی تم نے اپنی تنہائیوں کے دکھ مجھے نہیں سنائے، کیونکہ تم نے مجھے صرف ہمیشہ شاہ سکندر کی بہن سمجھا، اور اگر اس کے جرم کی سزا مجھے دینی ہی ہے تو… نہیں شہر بانو، مہر النساء نے فوراً ٹوک دیا، میں تمہارا گھر نہیں اجاڑ سکتی۔ کیوں؟ بجائے خوش ہونے کے شہر بانو نے تیز لہجے میں پوچھا۔ تم اجڑ گئی تو پھر میرا گھر کبھی نہیں بسے گا۔ اس کے ساتھ ہی مہر النساء ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے بیٹھ گئی۔
شہر بانو نے اسے چپ نہیں کرایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دل کے آئینوں پر جمی کدورتوں کی دھول آنسوؤں سے ہٹے گی، اور اس نے اپنی پلکوں کے بند بھی توڑ دیے تھے، اور جب آنسو آپ ہی آپ تھم گئے، آنکھوں کی طرح دل کے آئینے بھی دھل کر شفاف ہو گئے، تب مہرالنساء بچے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، اس شاہ کو دیکھو کیسا بے خبر سو رہا ہے، ماں اور پھوپھوں کے آنسوؤں کی پرواہ ہی نہیں، بہت پرواہ کرے گا، بڑا تو ہونے دو۔ شہر بانو بھی کھل کر مسکرائی، اور کچھ دیر بعد ان دونوں کی ہنسی کا ترنم کمرے کے باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس کا ارادہ کپڑوں کی دھلائی کا تھا، لیکن شاہ سکندر نے سختی سے منع کر دیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور ٹوکتے ہوئے بولا، تمہیں شوق ہے کام کرنے کا، صبح سے اٹھتی ہو تو ایک کے بعد ایک کام نکالتی چلی جاتی ہو، انتہائی فضول اور غیر ضروری۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن شاہ سکندر نے موقع نہیں دیا۔ سوائے ناشتے کھانے کے سب غیر ضروری ہیں، تم خواہ خود کو الجھائے رکھتی ہو، مجھے تمہارا اس طرح کام کرنا اچھا نہیں لگتا، فوراً کسی ماسی کا انتظام کرو۔ نہیں، ابھی ماسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کون سا ہمارے ہاں اتنا گند پھیلتا ہے جو ماسی رکھوں، اور کپڑے بھی زیادہ نہیں ہوتے۔ اس نے ماسی رکھنے کو صاف منع کر دیا۔ کام زیادہ ہو یا کم، بہرحال سارا دن مصروف رہتی ہو کہ نہیں؟ شاہ سکندر کو غالباً اس کا مصروف رہنا کھل رہا تھا۔ میں قصداً خود کو مصروف رکھتی ہوں کیونکہ مجھے فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، اور معاف کیجیے گا شاہ، آپ اپنے گھر کی عورتوں پر پھول رہے ہیں جنہیں شروع سے ملازمین کی عادت ہوتی ہے، جبکہ میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اپنے مصروف رہنے کا سبب بتانے جا رہی تھی کہ وہ ایک دم ٹوک کر بولا، تمہارا تعلق مڈل کلاس سے تھا، اب تم شاہ سکندر حیات کی منکوحہ ہو۔ شاہ سکندر حیات کی منکوحہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں خود کو بیکار کر لوں۔ بس آپ مجھے نہیں ٹوکیں گے، آپ کی بات مان کر میں اس وقت کپڑے نہیں دھو رہی، لیکن ڈرائنگ روم کی جھاڑ پونچھ ضرور کروں گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھنے لگی تھی۔ صبح تو 1 گھنٹہ لگایا ہے تم نے ڈرائنگ روم کی صفائی میں۔ شاہ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھنے سے روک دیا تھا۔ کیا کروں، پتہ نہیں کہاں سے اتنی گرد آ جاتی ہے، حالانکہ کھڑکیاں بند رکھتی ہوں۔ وہ گرد سے واقعی پریشان تھی۔ کوئی بات نہیں، اس وقت کوئی تمہارے ڈرائنگ روم کو دیکھنے نہیں آ رہا، شاہ سکندر نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ کوئی پتہ ہے کوئی آ جائے تو؟ وہ اس کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہو کر شرارت سے بولی۔ مثلاً کون؟ شاہ سکندر اس کے پرشوق انداز پر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آسیہ کچھ دیر تک بظاہر اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، جبکہ ذہن مختلف سوچوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پھر وہ آرام سے ٹانگیں اوپر سمیٹ کر بیٹھ گئی اور اسی اشتیاق سے کہنے لگی، پتہ ہے سکندر، مجھے گمان ہوتا ہے جیسے جہانگیر بھائی کسی وقت بی بی جان کو لے کر آ جائیں گے۔ پھر میں سوچتی ہوں شاید ان کے ساتھ بابا جان بھی ہوں اور مہرالنساء بھی۔ شاہ سکندر جو غور سے اسے دیکھ رہا تھا، مہرالنساء کے نام پر تعجب سے اس کی آنکھیں سمٹی تھیں۔ غالباً اسے یاد نہیں تھا کہ کسی وقت وہ خود بھی اسی طرح مہرالنساء کا نام لے چکا تھا، جب بھی اپنے اندر اٹھتے سوال کو زبان پر آنے سے روک نہیں سکا۔ تمہیں مہرالنساء کا کس نے بتایا؟ میرا مطلب ہے میں نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ہی تو بتایا تھا۔ وہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حویلی میں کون کون رہتا ہے تو آپ نے مہرالنساء کا نام بھی لیا تھا۔ آسیہ نے سادہ سے انداز میں اسے یاد دلایا۔ اچھا ہاں، شاہ سکندر یاد آتے ہی پوری طرح سنبھل گیا، اور شاید دل میں چور تھا اس لیے اپنے آپ وضاحت کرنے لگا۔ مہرالنساء اب تو وہاں نہیں رہتی، وہ تو جب شہر بانو کی شادی نہیں ہوئی تھی تب وہ آ جاتی تھی، اب تو شہر بانو ہی وہاں چلی گئی، میرا مطلب ہے اس کے گھر۔ بہت دوستی ہے ان دونوں کی۔ آسیہ کی نظروں میں وہ تصویر گھوم گئی جو اس نے نائلہ کے پاس دیکھی تھی، شہر بانو اور وہ غیر معمولی حسن کی مالک مہرالنساء۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا اور وہ بے اختیار شاہ سکندر کا بازو تھام کر بولی، وہ مہرالنساء تھی سکندر، وہاں ہاسپٹل میں، میں نے اسے دیکھا تھا، پہلے اسٹریچر پر پھر گاڑی میں۔ شاہ سکندر کی تمام حسیات آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ اس وقت میں سوچتی رہ گئی کہ شاید وہ میری کلاس فیل ہو رہی ہوگی۔ مہرالنساء کی طرف دھیان نہیں گیا۔ آسیہ کے لہجے میں اب افسوس تھا کہ اس نے اس وقت مہرالنساء کو پہچان کیوں نہیں لیا تھا۔ اف، میری یادداشت اتنی کمزور تو نہیں ہے، پھر میں نے اسے کیوں نہیں پہچانا؟ کم آن یار، جس لڑکی کو تم نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں اسے تم کیسے پہچانو گی؟ کیسی بات کر رہی ہو؟ شاہ سکندر نے اندر ہی اندر پریشان ہوتے ہوئے ٹوکا۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، وہ بے اختیار کہہ کر کچھ خائف نظر آنے لگی، کیونکہ بھولی نہیں تھی کہ نائلہ نے تصویر کی بابت بتانے سے منع کیا تھا۔ کہاں؟ کس کے پاس؟ شاہ سکندر کی پیشانی پر بے شمار شکنیں نمودار ہو گئیں۔ وہ نائلہ کے پاس۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا کہ ایک جھوٹ کی وضاحت میں کئی جھوٹ بولنے پڑتے، اس لیے صاف کوئی سے کام لے کر کہنے لگی،
गो कि उसने मुझे मना किया था कि मैं तस्वीर की बाबत आपको ना बताऊं, क्योंकि उसके बहुत मजबूर करने पर शहरबानों ने बड़ी मुश्किल से और इसी वादे पर उसे दी थी। बहरहाल ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आप परेशान हो गए। परेशान नहीं तो? शाह सिकंदर ने अपनी पेशानी को छूकर कहा। बस तुम्हारी बातों ने उलझा दिया, तुमने किसी और को देखा होगा। नहीं सिकंदर, वो मेहरुन निसा ही थी। उस वक्त आपकी वजह से मैं ज़हनी तौर पर बहुत अपसेट थी जब ये मुझे याद नहीं आया था, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो मेहरुन निसा ही थी। आसिया अब खाइफ नहीं थी, इसलिए अपने मखसूस अंदाज में बोल रही थी। शाह सिकंदर के जहन पर बार बार मेहरुन निसा का नाम हथौड़े की तरह लग रहा था। बस नहीं चल रहा था कि आसिया के मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश करा दे। मेहरुन निसा का चेहरा भूलने वाला नहीं है, बहुत खूबसूरत है ना वो। उसकी कैफियत से बेखबर आसिया का इश्तियाक हनूज था। वो गालिबन डिलीवरी के लिए आई थी, उसकी गोद में बच्चा भी था। शट अप आसिया, शाह सिकंदर अचानक चीख पड़ा था। आसिया उसके चीखने पर कतरे सहम गई थी और होंठ भींचकर सर झुका लिया। फिर सोचने लगी कि उसकी कौन सी बात से वो मुश्तइल हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया, तब उसी खामोशी से उसके पास से उठ गई। शाह सिकंदर को फ़ौरन ही एहसास हो गया था कि वो कुछ गलत कर गया है। इसके बावजूद उसने आसिया को नहीं रोका और उसके कमरे से निकलते ही बेड की बैग पर सर रखकर दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसा लीं। हकीकतन वो परेशान हो गया कि कहीं उसकी शख्सियत का ये कमज़ोर पहलू सामने आकर उसका गरूर और ज़ौम ना तोड़ दे, जो उसकी शख्सियत का खासा था। गो कि मेहरुन निसा के साथ शादी को ना तो वो तस्लीम करता था, ना उसके नज़दीक उसकी कोई अहमियत थी। इसके बरक्स वो एक ही बार खुद को बावर करा चुका था कि वो बाबा जान की साजिश थी, जिसमें उन्होंने शाह जहांगीर को भी साथ मिला लिया था, जो उसे घेर कर ले गए थे। फिर शहरबानों को देखकर वो वाकई मजबूर हो गया था। अगर वो चाहता तो पहले ही आसिया को वो सारे हालात बताकर उसे एतमाद में ले सकता था, लेकिन उस वक्त भी उसे यही ख्याल था कि वो किसी भी पहलू से कमज़ोर नज़र ना आए। अपनी बर्तरी कायम रखना चाहता था और एहसास बर्तरी के ज़ौम में शायद ये भूल गया कि कराची शाहपुर से चंद घंटों की मुसाफत पर है। फिर साल में एक दो बार ही सही उसके घर की खवातीन आती ज़रूर थीं, कभी शॉपिंग और कभी तफरीह के लिए। या हो सकता है उसने ये सब भी सोचा हो क्योंकि आसिया के साथ उसे किसी ने देख भी लिया तो क्या होगा। अपने घर से वो एलानिया निकला था, इसलिए खदशा नहीं था। अलबत्ता ये गुमान में भी नहीं था कि आसिया किसी को पहचान लेगी। क्या अजब बात थी और ख़ुद उसके लिए हैरत अंगेज़ और तशवीशनाक कि जो बात उसके गुमान में नहीं थी वो हो गई थी। वो धीरे धीरे बालों में उंगलियां फेरकर खुद को रिलैक्स करने में मसरूफ़ था, क्योंकि उस लड़की को मनाने के लिए उसे बहुत पुरसुकून रहने की ज़रूरत थी। जानता था ना कि वो उसके अचानक गुस्से में आने का सबब ज़रूर पूछेगी। इस अरसे में वो ये जान गया था कि वो अपने और उसके दरमियान ज़रा सी गलतफहमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे याद था लाहौर में उसकी कोई बात उसे नागवार गुजरी थी, तो वो उस पर जताने के बजाय खामोश और अपने आप कुछ नाराज़ हो गया था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया तो उसके सामने जमकर खड़ी हो गई थी। सिकंदर, अगर आपको मेरी कोई बात नागवार गुजरी है तो बताएं, मैं वजाहत करूंगी। उसके बाद भी अगर नाराज़गी का पहलू निकलता हो तब आपको नाराज़ होने का हक होगा और मैं हाथ जोड़कर मनाऊंगी। तो मनाओ हाथ जोड़कर, वो मुस्कुराहट छुपाकर बोला था। नहीं, पहले मुझे सबब मालूम होना चाहिए ताकि दोबारा वो गलती ना दोहराई जाए, और आपके दिल में जो ज़रा सी रंजिश पैदा हुई है वो भी दूर हो जाएगी। वो असल बात जानने पर बाज़िद थी। वो तुम्हारी माफ़ी से दूर हो जाएगी, उसने कहा। नहीं सिकंदर, माफ़ी से रंजिश दूर नहीं होती। मेरे हाथ जोड़ लेने से यकीनन आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी, लेकिन नाराज़गी का सबब जो रंजिश की सूरत आपके दिल में है उसे मेरी वजाहत ही दूर करेगी। बता दें सिकंदर, आपको मेरी कसम, और वादा करें मुझसे कि हम अपने दिल में कभी किसी मामूली सी रंजिश को भी घर नहीं करने देंगे। किस कदर जज्बाती हो गई थी वो कि सबब बताने के बाद हाथ भी उसे ही जोड़ने पड़े थे। चाय, आसिया की आवाज़ पर उसने चौंक कर आंखें खोलीं। वो उसके करीब कॉर्नर टेबल पर एक कप रख रही थी। तुम नहीं पियोगी? वो उसके चेहरे पर कोई तासुर खोजता हुआ पूछने लगा। आसिया ने कोई जवाब नहीं दिया, उसी खामोशी से पलट गई और शाम तक जाने किन कामों में मसरूफ़ रही थी। हस्बे मामूल अदील भाई आए तो पहले आसिया ने जो सामान मंगवाना था वो ला के दिया। उसके बाद शाह सिकंदर के पास कितनी देर बैठे रहे थे और उनके जाने के बाद भी वो लाउंज पे खड़ी जाने क्या कर रही थी। शाह सिकंदर कुछ देर इंतज़ार करता रहा, फिर घबरा कर पुकार लिया, आस, यहाँ आओ। वो दरवाजे तक आकर रुक गई। मेरे पास आकर बैठो, क्या मुझे वजाहत का मौका नहीं दोगी? शाह सिकंदर का लहजा मलतजी था। वो आकर बैठ गई तो कहने लगा, तुम नाराज़गी का सबब बताओ, मैं वजाहत करूँगा। मैं नाराज़ नहीं हूँ, नाराज़ तो आप हुए। मेरी किस बात से मुश्तिल होकर आप चिल्लाए थे?
وہ ناخنوں سے کھیلتے ہوئے بولی، پھر اسے دیکھنے لگی تھی۔ شاہ سکندر جانتا تھا کہ وہ یہی پوچھے گی، اور اس سارے وقت میں وہ اسی بات کی وضاحت سوچتا رہا تھا، جب ہی بڑے آرام سے کہہ رہا تھا، تم نے مہرالنساء کے بارے میں بات ہی ایسی کی کہ مجھے غصہ آ گیا، یعنی اس کی ڈلیوری اور بچہ، جبکہ ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ کیا؟ وہ سچ مچ بوکھلا گئی۔ وہ لڑکی جسے تم نے دیکھا ہو سکتا ہے مہرالنساء سے مشابہت رکھتی ہو، لیکن مہرالنساء نہیں ہو سکتی، تمہیں دھوکا ہوا ہے، اور آئندہ اس کے بلکہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کے بارے میں اس وقت تک یقین سے کچھ مت کہنا جب تک تم ان سے مل کر اسے جان نہ لو۔ شاہ سکندر کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ آسیہ کچھ گمسم سی ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یا جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا۔ ٹانگ کا پلاسٹر اترنے کے بعد شاہ سکندر اب کوئی بھی بزنس کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، کیونکہ اتنے دن گھر میں رہ کر وہ اکتا گیا تھا۔ زندگی مفلوج ہونے لگی تھی، جبکہ وہ شروع سے پابندیوں سے گھبراتا تھا۔ ادھر 1.5-2 مہینے بالکل گھر کا ہو کر رہنے سے اس کی صحت بھی متاثر ہوئی تھی اور کچھ مزاج بھی۔ اگر آسیہ سمجھداری سے کام نہ لیتی تو وہ روزانہ اسے جھگڑتا۔ بہرحال اب صحت یاب ہو کر وہ پہلے کی طرح ایکٹیو نظر آنے لگا تھا اور چاہتا تھا جلد سے جلد کوئی کام شروع کرے، لیکن جہانگیر بھائی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس اس کی شادی پر ہی آئے تھے اور کہا تھا کہ پھر اطمینان سے آئیں گے تو اس کے شایان شان بزنس سوچیں گے۔ چھوٹے موٹے بزنس کو انہوں نے منع کیا تھا اور پیسے کی طرف سے بھی اطمینان دلایا تھا۔ پھر وہ الیکشن میں مصروف ہو گئے اور اب تو الیکشن کا دور بھی گزر چکا تھا۔ ان 2 مہینوں میں اس نے کئی بار ان سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ملے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں مصروف تھے۔ آخری بار اس کے ایکسیڈنٹ سے پہلے ان کا فون آیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال کسی بزنس میں پیسہ لگانا ٹھیک نہیں ہے، الیکشن کے بعد دیکھیں گے۔ پھر اس کے اکاؤنٹ میں ڈرافٹ جمع کرانے کا بھی بتایا تھا، جو کہ بہت بڑی رقم کا نہیں تھا۔ اس نے حساب لگایا تو اتنا پیسہ اس کے علاج معالجے میں خرچ ہو چکا تھا، اور پتہ نہیں اس سے پہلے اس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ تھا۔ اس وقت اس نہج پر سوچتے ہوئے وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا کہ اگر وہ ایک دم تہی دست ہو گیا تو کیا کرے گا۔ فکر مت کرو، میں تمہارا اکاؤنٹ کبھی خالی نہیں ہونے دوں گا، شاہ جہانگیر نے کہا تھا، اور ان کی بات یاد آتے ہی اس نے گاڑی بینک جانے والے راستے پر ڈال دی تھی۔ اور پھر اسے اطمینان ہو گیا کہ شاہ جہانگیر اس سے غافل نہیں تھے۔ انہوں نے ایک اور ڈرافٹ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا تھا، لیکن وہ خود کہاں تھے؟ اسے ان کی ضرورت تھی، کیونکہ اکیلے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جو ڈرافٹ انہوں نے جمع کرایا تھا وہ بھی اتنی بڑی رقم کا نہیں تھا جس سے وہ کوئی بزنس سیٹ کر سکتا۔ بس اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ تہی دست نہیں ہوا ہے، اور شاہ جہانگیر نے شاید اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ گھر میں داخل ہوا تو آسیہ نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ بس یوں ہی ذرا آوارہ گردی کو دل چاہ رہا تھا، وہ اسے چھیڑ کر بولا۔ آوارہ گرد لگتے تو نہیں؟ آسیہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ پھر کیا لگتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بعد میں بتاؤں گی، ابھی وقت نہیں ہے، چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں۔ وہ اس کے آگے چلتی ہوئی عجلت میں بول رہی تھی۔ کپڑے باتھ روم میں لٹکا دیے ہیں، نہا لیں تو اچھا ہے۔ اور جانا کہاں ہے؟ وہ ٹوک کر پوچھنے لگا۔ لیجیے، آپ کو یاد ہی نہیں، آج بڑے بھیا اور بھابھی جدہ جا رہے ہیں، آسیہ نے رک کر بتایا، اور ساتھ ہی اسے واش روم جانے کا اشارہ کیا تو وہ کندھے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ ابا جی کے گھر میں خاصی چہل پہل تھی، چچا جان کے سب گھر والے آئے ہوئے تھے۔ اماں جی نے اسے بھی صبح سے آنے کو کہا تھا، لیکن شاہ سکندر کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ اپنی اہمیت جتانے کا یہ طریقہ کچھ پرانا نہیں ہو گیا؟ میمونہ بھابھی نے ان کی دیر سے آمد کو اپنے مخصوص انداز میں جتایا۔ سوری بھابھی، اصل میں سکندر کسی کام سے چلے گئے تھے، پھر انہیں یاد بھی نہیں تھا، آسیہ نے معذرت کرتے ہوئے بتایا۔ اچھا جاؤ، اماں جی کو اپنی شکل دکھاؤ، بار بار تمہارا پوچھ رہی ہیں، میمونہ بھابھی کہتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی۔ آسیہ نے پہلے اماں جی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، پھر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سب وہیں موجود تھے اور صوفوں کے بجائے نیچے کارپیٹ پر دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھا شاہ سکندر بھی سب کے ساتھ بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ وہ سب کو سلام کرتے ہوئے اماں جی کے پاس بیٹھی اور دھیمی آواز میں ان کا حال احوال پوچھنے لگی۔ اس کا خیال تھا اماں جی بڑے بھیا کے باہر جانے سے ناراض ہوں گی، لیکن اس کے برعکس وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی یہ مامتا کی مجبوری ہے، وہ اپنی اولاد کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں۔ پھر میمونہ بھابھی نے وہیں سب کے درمیان دسترخوان بچھا دیا تو وہ ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سائرہ بھابھی سے چھوٹی طاہرہ بھی ساتھ مل گئی تھی۔ کھانے میں اتنے سارے آئٹم دیکھ کر وہ تعجب سے میمونہ بھابھی سے پوچھنے لگی، یہ اتنا سارا کھانا آپ نے اکیلے بنایا ہے؟ جناب، میمونہ بھابھی نے پہلے گردن اکڑائی، پھر ہنستے ہوئے بولی، نہیں، طاہرہ نے میری مدد کی تھی۔ وہی میں کہوں، اس نے شرارت سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم کچھ بھی کہو، لیکن جانتی اچھی طرح ہو کہ میں اکیلی بھی یہ سب کر سکتی ہوں۔ میمونہ بھابھی اس کے ہاتھ میں سالن کا ڈونگا تھماتے ہوئے بولی، میں صرف جانتی ہی نہیں، آپ کو مانتی بھی ہوں۔
वो बहुत मोहब्बत से कहते हुए किचन से निकल आई। फिर खाना बहुत खुशगवार माहौल में खाया गया। उसके बाद सायरा भाभी अपनी पैकिंग देखने के लिए उठी तो उनके पीछे सारी खवातीन बाहर आ गईं। फ्लाइट 4 बजे थी और घर से रवानगी 2 बजे। घड़ी की सुइयां 1 से कुछ आगे जा रही थी। भाभी जान, ये थोड़ा सा वक्त आप हमारे पास बैठ जाएं, फिर तो साल 2 साल बाद ही मुलाकात होगी। आसिया ने सायरा भाभी को मुखातिब करते हुए कहा। तुम अगर सुबह से आ जाती तो ये थोड़े से वक्त की शिकायत ना होती। सायरा भाभी ने जताया भी और उसके पास बैठ भी गई। बस गलती हो गई, जब सिकंदर काम से जा रहे थे मैं उस वक्त उन्हें याद दिलाना भूल गई। लेकिन आप मुझे खत लिखना नहीं भूलिएगा। मेरा एड्रेस है आपके पास या लिख कर दूं? उसने अपने बैग की तलाश में नजरें दौड़ाते हुए पूछा। हाँ लिख दो। सायरा भाभी उससे कहकर अम्मा जी के पुकारने पर उनकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। कुछ देर बाद अदील भाई ने आकर जल्दी जल्दी का शोर मचा दिया और शाह सिकंदर के इशारे पर वो भी एयरपोर्ट चलने को तैयार हो गई, वरना खवातीन में से कोई नहीं जा रही थी। उसकी वजह से ताहिरा को भी इजाज़त मिल गई तो वो जल्दी से उसका हाथ थाम कर बोली, तुम हमारे साथ चलो, हम वापसी में तुम्हें छोड़ भी देंगे। वापसी का कोई मसला नहीं, अब्बू जी हैं ना, ताहिरा ने मुस्कुरा कर कहा। अरे हाँ, चचा जान भी तो जा रहे हैं, वो खुशदिली से कहती एकदम खामोश हो गई क्योंकि इधर गले मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अम्मा जी और चची जान के रोने पर सायरा भाभी की आंखें भी झिलमिलाने लगी थीं और मैमूना भाभी अम्मा जी को तसल्ली देने में मसरूफ़ थीं। फिर अब्बा जी के टोकने पर सबने अपने आंसू साफ कर लिए और सायरा भाभी बड़े भैया के इशारे पर जल्दी से बाहर निकल गईं। कितने बेहिस होते हैं मर्द। एयरपोर्ट से वापसी पर वो शाह सिकंदर को मुखातिब किए बगैर अपने आप बोलने लगी थी। मुझे तो बड़े भैया पर हैरत हो रही है, कितनी जल्दी बदल गए हैं। एक बार भी नबील का नाम नहीं लिया। इतना ही कह देते कि वक्तन फ़वक्तन नबील का पता करते रहना, ये भी नहीं कहा। और जब मैंने पूछा कि आप नबील से मिलकर जा रहे हैं तो बड़े आराम से बोले थे वो अपनी माँ के पास खुश है। उन्हें कैसे पता जब उससे मिले ही नहीं? तुम क्यों खामखा उलझ रही हो? शाह सिकंदर ने उसके तपे हुए चेहरे पर नज़र डालकर कहा। बस मुझे गुस्सा आ रहा है, ये कोई तरीका है? अपनी खुशियों में वो बच्चे को भूल ही गए। ठीक कहा था मैमूना भाभी ने कि मर्द बहुत खुदगर्ज होता है, उसके पेशे नज़र सिर्फ अपनी ज़ात होती है। वो बस उससे सचमुच बड़े भैया पर गुस्सा आ रहा था बहुत। अब सारे मर्दों को एक ही कतार में तो खड़ा मत करो, फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक तवील दौर के बाद तुम्हारे भैया को खुशियाँ नसीब हुई हैं, इन खुशियों में नबील का हिस्सा भी होना चाहिए। वो फ़ौरन बोली थी। वो अपनी माँ के साथ खुश है। शाह सिकंदर ने जिस अंदाज में बड़े भैया की बात दोहराई उससे वो समझ गई कि वो इस मौजू को पसंद नहीं कर रहा और मैमूना भाभी ने उसे समझाया भी था कि अपने मैके के मसले वो शाह सिकंदर के सामने बयान ना करे, उसे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। और वो समझ तो उस वक्त भी गई थी, बस इस वक्त नबील के लिए कुड़ते हुए वो कुछ जज्बाती हो गई थी और शाह सिकंदर की उकताहट देखकर कपड़े बदलने के बहाने बाथरूम में बंद हो गई थी। फिर अगले दिन वो शाह सिकंदर के कहीं जाने के इंतज़ार में थी और वो 11 बजे के करीब गया था। तब जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उसने नबीला भाभी के घर फ़ोन कर डाला। दूसरी तरफ शायद कोई मुलाजमा थी। उसके अंदाज से समझकर वो पूछने लगी, नबीला बेगम हैं? नहीं जी, आप कौन हो? जवाब के साथ ही सवाल हुआ। मेरी नबील से बात करा दो, उसने अपने बारे में कसर नहीं बताया। नबील तो जी अपने कमरे में है, उधर से बड़े आराम से कहा गया। तो बुलाओ उसे, उसने गुस्से से कहा। वो नहीं आ सकता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है जी, उधर से माजूरी जाहिर की गई। अच्छा देखो, वो फ़ौरन गुस्से पर काबू पाकर रसान से बोली, मैं नबील की फूफो हूँ, वो मुझसे बात करके बहुत खुश होगा। तुम ऐसा करो, टेलीफोन सेट उसके कमरे में ले जाओ, जल्दी करो, शाबाश। अच्छा जी। आसिया बड़ी बेताबी से इंतज़ार करने लगी और फिर इतने दिनों बल्कि महीनों बाद नबील की आवाज़ सुनते ही उसके आंसू बेइख्तियार छलक गए थे। नबील मेरी जान। फूफो आप कहाँ हैं? मम्मी कहती हैं आप बहुत दूर चली गईं, आप मेरे पास कभी नहीं आएंगी। नबील कमज़ोर आवाज़ में बोल रहा था। आऊँगी बेटा आऊँगी, वो तड़प गई थी। आप ठीक तो हो जाओ, कब से बीमार पड़े हो, क्या हुआ है आपको? पता नहीं फूफो, मैं चल नहीं सकता, बेड से उतरता हूँ तो मेरी टांगें काँपती हैं, फिर मैं गिर जाता हूँ। नबील के लहजे की बेबसी उसे रुला रही थी। तुम दवा नहीं ले रहे? ले रहा हूँ और आया मेरी टांगों की मालिश भी करती है, नबील ने बताया। फिर उसे पुकार कर कहने लगा, फूफो मैं अम्मा जी के पास जाऊँगा, आप मम्मी से कहें मुझे अम्मा जी के पास छोड़ दें, मैं उन्हें तंग नहीं करूँगा। हाँ हाँ बेटा, मैं कहूँगी आपकी मम्मी से। वो उसका दिल रखने की खातिर फ़ौरन बोल पड़ी। मुझे अम्मा जी बहुत याद आती हैं, और सोनिया, अहमर और फुफ्फो, वो छोटा सा उमर, मेरा भी भाई है ना? वो बहुत मासूमियत से पूछ रहा था। हाँ बेटा, आसिया ने बेइख्तियार माउथ पीस को चूम लिया। मम्मी कहती हैं मेरा कोई भाई कोई बहन नहीं है, और पापा भी।
وہ جانے کیا کہے جا رہا تھا، یا شاید اس نے اپنی بات پوری کی تھی لیکن آسیہ نہیں سن سکی کیونکہ اسے اچانک بڑی زور کا چکر آیا تھا اور سنبھلتے سنبھلتے بھی رسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ شاہ جہانگیر نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ فون کی بیل پر واپس پلٹ آئے اور رسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا، لیکن بولے کچھ نہیں۔ دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی، جس سے وہ سمجھ گئے کہ فون کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کا بھائی شاہ سکندر ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں سے یہی ہو رہا تھا، کوئی اور اگر رسیور اٹھا کر ہیلو کہتا تو ادھر شاہ سکندر فون بند کر دیتا، اور شاہ جہانگیر جانے کیوں اس سے کترا رہے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے فون ریسیو کرنے میں بہت احتیاط برت رہے تھے۔ کتنے پل خاموشی میں بیت گئے۔ ادھر سے مہرالنساء کو آتے دیکھ کر شاہ جہانگیر نے اشارے سے اسے پاس بلایا اور رسیور اسے تھما کر سرگوشی میں بولے، سکندر ہے، بات کر لو اس سے۔ شاہ کیسے ہیں آپ؟ مہرالنساء بے اختیار ہو گئی تھی، لیکن اگلے پل مایوسی سے شاہ جہانگیر کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، بند کر دیا اس نے؟ شاہ جہانگیر نے اس کے ہاتھ سے رسیور لے کر کان سے لگایا، پھر کریڈل پر رکھتے ہوئے بولے، لائن کٹ گئی۔ نہیں بھائی جی، انہوں نے فون پٹکا تھا۔ مہرالنساء نے فوراً جتایا کہ لائن کٹنے اور فون پٹکنے میں فرق ہے۔ اچھا، شاہ جہانگیر اب نظریں چرا گئے۔ اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا کہ ناحق مہرالنساء کو بلایا۔ آپ سے کیا بات کی شاہ نے؟ مہرالنساء پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے مجھ سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی، بس ابھی تو فون آیا تھا اس کا اور میں نے تمہیں بلا لیا۔ شاہ جہانگیر گول مول جواب دے کر بابا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم بابا جان۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شاہ جہانگیر نے سلام کیا۔ والسلام، کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب دینے کے ساتھ ہی بابا جان نے پوچھا۔ میں رحیم یار خان گیا ہوا تھا، وہ بابا جان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے۔ ابو ظہبی سے کچھ مشائخ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ، آپ جانتے ہی ہیں انہیں شکار کا شوق ہے، وہی یہاں لاتا ہے۔ بابا جان کتنی دیر تک اس بات پہ سر ہلاتے رہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب مقابل کی بات پر ذہن میں اسی بات سے متعلق اور بھی بہت سے واقعات گردش کرنے لگتے ہیں۔ ابھی سکندر کا فون آیا تھا۔ شاہ جہانگیر بابا جان کے متوجہ ہوتے ہی کہنے لگے، مجھے لگتا ہے بابا جان وہ کچھ پریشان ہے، اس لیے جلدی جلدی فون کر رہا ہے۔ کچھ کہا اس نے؟ بابا جان سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ کہنے کے لیے ہی فون کیا ہوگا اس نے، میں ملتا تب نہ۔ کیا کہتے ہیں آپ، اب مجھے اس سے مل لینا چاہیے؟ شاہ جہانگیر نے پوچھا۔ نہیں، بابا جان نے سختی سے منع کر دیا۔ اب تمہیں اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اکاؤنٹ میں مزید کوئی رقم جمع کرانا۔ اب ہم اس کے لیے واپسی کے راستے کھول رہے ہیں۔ لیکن بابا جان وہ غالباً پریشان ہوگا تو یہاں آنے پر تیار ہوگا، بابا جان فوراً بولے تھے، اور اس کی اصل پریشانی اس وقت شروع ہوگی جب اس کا اکاؤنٹ بالکل خالی ہو جائے گا۔ ہمارے اندازے کے مطابق 2 مہینے لگیں گے، اور اتنا عرصہ تم بالکل خاموش رہنا، سمجھ رہے ہو نا؟ جی، شاہ جہانگیر نے یوں ہی سر ہلا دیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگے، یوں تو بابا جان آپ بہت پہلے اس کے لیے واپسی کے راستے کھول سکتے تھے، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ شادی کرتا تو بزنس رہ جاتا، اور بزنس کرتا تو شادی میں تاخیر ہوتی، یعنی پریشان تو وہ اسی وقت تھا۔ آپ نے تو مزید رقم بھیج کر ایک طرح سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھی۔ بابا جان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی اور آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ کچھ دیر بعد بولے، اس وقت اگر سکندر پریشان تھا تو اس کے ارادے بھی مضبوط تھے، وہ اس لڑکی کے لیے جاگیر چھوڑ گیا تھا، وہاں اس کی خاطر پتھر توڑنے کا حوصلہ بھی رکھتا تھا، اور یہ حوصلے تب تک جوان رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر لیتا، اور حصول کے بعد تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر ہم سکندر کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے تو وہ معمولی کام کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتا، اور پھر اس کی واپسی واقعی ناممکن ہو جاتی۔ اس لیے ہم نے اسے اتنی ڈھیل دی، تمہارے ذریعے بھجوا کر اس کے اس احساس کو زندہ رکھا کہ چھوٹا موٹا کام اس کے شایان شان نہیں۔ اب پتھر توڑنا تو دور کی بات، کسی کی ماتحتی میں اچھا عہدہ بھی قبول نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آئی ہماری حکمت یا نہیں؟ شاہ جہانگیر جو غور سے سن رہے تھے مسکرا کر سراہنے کے انداز میں سر ہلایا، پھر کہنے لگے، اس طرح مجبور ہو کر وہ یہاں آنے پر تیار ہو تو جائے گا، لیکن بابا جان ٹوک کر بولے، ہم لیکن کی گنجائش نہیں چھوڑتے، اسے آنے دو، پھر دیکھ لینا۔ جی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ شاہ جہانگیر نے اپنے اندر اٹھتے سوال کو روک کر اپنا اگلا اقدام پوچھا۔ چند دن بعد سکندر کی بات سن لینا، اور پھر کوئی بھی بہانہ کر کے پیسے سے معذوری ظاہر کر دینا، اور ہاں، ذرا اپنی بیوی جان کو مضبوط کر دو، وہ آج کل بہت سکندر کرتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان سے رابطہ کرے اور یہ ہمدردی میں اس کی مدد کر بیٹھے۔ ان عورتوں کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہوتی، سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ بابا جان بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہ جہانگیر نے فوراً ان کی تقلید کی۔ میں سمجھا دوں گا بی بی جان کو۔
ٹھیک ہے اب تم آرام کرو۔ بابا جان نے انہیں جانے کی اجازت دی۔ شاہ جہانگیر ان کے کمرے سے نکل آئے۔ مہر النساء اپنے گول مٹول بچے کو بازوں کا جھولا جھلاتے ہوئے اس سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ تیرے باپ نے میری آواز سن کر فون بند کر دیا۔ اب تو جلدی سے بڑا ہو جا آگا، تیری آواز سناؤں گی پھر دیکھوں گی کیسے فون بند کرتا ہے۔ شاہ جہانگیر نے رک کر ماں بیٹے کو دیکھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ممی میری پھپھو دور نہیں ہو گئیں، آج انہوں نے مجھے فون کیا تھا، میں نے ان سے بہت ساری باتیں کی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، پھپھو خاموش ہو گئی تھی۔ نبیل خوش ہو کر بتا رہا تھا۔ نبیلہ کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، آنکھوں سے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا، البتہ لہجے پر قابو پا کر پوچھنے لگی، تم نے خود اٹھ کر فون ریسیو کیا تھا؟ آیا نے ٹیلی فون یہاں لا دیا تھا۔ ممی آپ ٹیلی فون میرے پاس رکھ دیں، میں روزانہ پھپھو سے بات کروں گا اور اماں جی سے بھی۔ نبیل نے ان کی بات کا جواب دینے کے ساتھ التجا بھی کی۔ نہیں، یہاں فون تمہیں ڈسٹرب کرے گا۔ نبیلہ اس کی التجا رد کرتے ہوئے بولی، جب تمہاری پھپھو فون کریں گی تب آیا تمہیں فون یہیں لا دے گی۔ اور ممی پھپھو کہہ رہی تھی وہ میرے پاس آئیں گی، میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں چل نہیں سکتا۔ نبیل بہت سادگی اور معصومیت سے بول رہا تھا۔ تم؟ نبیلہ نے غصے سے دانت پیسے، کیا بتایا ہے تم نے پھپھو کو؟ نبیل سہم کر چپ ہو گیا۔ دیکھو بیٹا، نبیلہ ایک دم غصے پر قابو پا کر بولی، اس طرح تو تمہاری پھپھو پریشان ہوں گی، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم اب ٹھیک ہو۔ سوری ممی، اب میں پھپھو کو پریشان نہیں کروں گا۔ نبیل نے فوراً سوری کہا کہ کہیں ممی اسے پھپھو سے بات کرنے سے منع نہ کر دے۔ ہاں شاباش، نبیلہ نے جھک کر اس کا گال تھپکا، پھر پلٹی تو آیا کو کھڑے دیکھ کر اس سے بولی، نبیل سو جائے تو میرے کمرے میں آنا۔ ممی پھپھو آئیں گی نا؟ نبیل نے عقب سے پکار کر پوچھا۔ نبیلہ قصداً انسنی کر کے اس کے کمرے سے نکل آئیں۔ اصل میں وہ جس دعوے سے نبیل کو لے کر آئی تھی کہ ان سے بہتر اس کی دیکھ بھال کوئی نہیں کر سکتا، تو اپنے دعوے کو وہ سچ ثابت نہیں کر سکی تھی، بلکہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی تھی، اور شاید یہ ان کے بس میں بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی نبیل کو خود سے الگ رکھا تھا، کبھی اس کی خاطر اپنی ایکٹیویٹیز نہیں چھوڑی تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی؟ بلکہ طلاق کے بعد تو وہ اور بھی آزاد ہو گئی تھی، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ان کے ماں باپ اس عمر میں بھی کلب اور پارٹیز کے دل دادا تھے، اور سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی اتنا عرصہ قید بامشقت کاٹ کر آئی ہے، اس لیے اسے ہمدردی کرنے کے ساتھ اسے مزید سر چڑھا لیا تھا، اور چاہتے تھے کہ اب وہ اپنے ہی جیسے لوگوں میں کہیں ایڈجسٹ ہو جائے۔ خود نبیلہ بھی اب یہی چاہتی تھی، اس لیے ان کا زیادہ تر وقت کلب، پارٹیز اور 5 اسٹار ہوٹلز میں ہونے والے فنکشنز میں گزرتا تھا۔ نبیل کا توق تو انہوں نے خامخواہ اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، جس پر اب پچھتا رہی تھی۔ اصل میں اس وقت بھی انہیں نبیل کا خیال نہیں تھا، بلکہ چھوڑے ہوئے شوہر کو پریشان کرنا مقصود تھا۔ جیسے پہلے نبیل کو بغیر بتائے اسکول سے ہی اپنے ساتھ لے جا کر پریشان کرتی رہی تھی، لیکن اس بار وہ خود پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ جس وقت وہ نبیل کو لے کر آئی تھی اس وقت وہ صرف بخار کی حالت میں تھا، اور یہاں ان کی لاپرواہی سے معصوم بچہ پولیو کا شکار ہو کر چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا۔ وہ کہ ڈاکٹرز پر امید تھے کہ علاج کے ساتھ بھرپور توجہ سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور نبیلہ ہر دوسرے دن ڈاکٹر کو بلوا لیتی تھی، لیکن توجہ ندارت اس کے لیے آیا رکھ چھوڑی تھی، اور یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے تاکہ اسے اس کے دادا دادی کے پاس بھیج دیں۔ اس حالت میں یوں نہیں بھیج پا رہی تھی کہ بڑے دعوے سے لائی تھی، گویا ہر لحاظ سے انہیں اپنا مفاد عزیز تھا، اور ابھی نبیل سے آسیہ کے فون کرنے کا سن کر وہ سخت غصے میں آئی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں نبیل نے آسیہ کو اپنے بارے میں اور کیا کیا بتایا ہے۔ چاہتی تو نبیل سے معلوم کر سکتی تھی، لیکن قصداً اس سے نہیں گریدا، کیونکہ ان کا غصہ ظاہر ہونے لگا، اور نبیل کے سامنے اس کے ددیال کا ذکر وہ اچھے طریقے سے کرتی تھی تاکہ واپس ان لوگوں کے پاس بھیجنے میں انہیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ بہرحال جب آیا ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگی، ٹیلی فون نبیل کے کمرے میں کیوں لے کر گئی تھی؟ وہ اس کی پھوپھی نے کہا تھا۔ آیا ان کے غصے سے کچھ ڈر گئی تھی۔ پھوپھی ہو یا دادی، کسی سے فالتو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا، نبیلہ سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، کوئی بھی نبیل کا پوچھے کہہ دینا وہ میرے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ کیا کہو گی؟ آپ کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے، آیا منمنائی۔ ہاں، اور خبردار نبیل کو نہیں بتانا کہ اس کی کسی پھوپھی چاچی دادی کا فون آیا تھا، وہ پوچھے گا بھی نہیں، سمجھی؟ وہ سارا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ جی، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ آیا کو بھیج کر بھی کتنی دیر تک بڑبڑاتی رہی تھی۔ بیل کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی، اور پھر مجبوراً اٹھنا بھی پڑا، کیونکہ دروازہ تو کھولنا تھا۔ بہت سستی سے آ کر دروازہ کھولا تو سامنے شاہ سکندر بے حد جھنجھلایا ہوا کھڑا تھا۔ سو رہی تھی کیا؟ اس کی آواز میں بھی جھنجھلاہٹ تھی۔ آج سے سمجھ گئی اسے اٹھنے میں دیر ہو گئی ہے، جانے کب سے وہ بیل بجا رہا تھا۔ ہاں بس نیند آ گئی تھی، وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ شاہ سکندر نے رک کر دیکھا اور پھر اس کا بازو تھام کر اپنے سامنے کر لیا۔
आंखें सुर्खी माइल थी, चेहरा सुता हुआ, नींद के बाइस नहीं लग रहा था। जब ही वो तशवीश से पूछने लगा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ। उसने फ़ौरन अपने चक्कर आकर गिरने का बताना मुनासिब नहीं समझा और बात बदल गई। क्या बहुत देर से बेल बजा रहे थे? पूरे 10 मिनट। शाह सिकंदर ने घड़ी उसके सामने की। मिनट और घंटे में फ़र्क होता है शाह सिकंदर हयात। 10 मिनट यूँ कह रहे हैं जैसे 10 घंटे खड़े रहे हों। वो उसकी टाई को हल्का सा झटका देकर बोली, जनाब, जब बंदा कहीं से थका हारा आए तब दरवाजे पर एक पल रुकना भी अजाब है। और तुम्हें अभी भी एहसास नहीं? भूखा प्यासा खड़ा हूँ। शाह सिकंदर ने पेट पर हाथ रखकर कहा। ओह, वो एकदम परेशान हो गई। आई एम सॉरी सिकंदर, खाना तो मैंने पकाया नहीं। क्यों, कुछ पकाने को था नहीं या? शाह सिकंदर ने थके थके अंदाज में सोफे पर गिरते हुए पूछा। नहीं, पकाने को तो मौजूद था, बस मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। उसे बताना पड़ा। पता नहीं क्या हुआ था, यहीं चकरा कर गिरी थी, फिर अंदर जाकर लेटी तो नींद आ गई, अभी उठी हूँ। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? चलो अभी डॉक्टर के पास। वो अभी बैठा था, फ़ौरन खड़ा हो गया। नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ, बल्कि बहुत बेहतर हूँ। आप जब तक चेंज करें मैं इतनी देर में पेट पूजा के लिए कुछ तैयार कर देती हूँ। वो उजलत में कहकर किचन में जाने लगी थी कि शाह सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई ज़रूरत नहीं किचन में जाने की, जाओ जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ, खाना भी बाहर खा लेंगे। शाह सिकंदर ने उसे कमरे की तरफ धकेल दिया। वो उसकी भूख के ख्याल से कहती रह गई कि पहले खाना फिर डॉक्टर, लेकिन वो उसे पहले डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ से नए मेहमान की आमद की नवीद लेकर वो उसे 5 स्टार होटल में ले गया, जहाँ वो उसके साथ पहली बार आई थी। ये तो वही जगह है। वो बैठते ही बेइख्तियार गुनगुनाई, फिर झींप कर निचला होठ दांतों में दबा लिया। शाह सिकंदर आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। होंठ दिलकश मुस्कुराहट की गिरफ्त में थे। इस तरह देखना मना है। उसका चेहरा रंगीन हो गया था। शाह सिकंदर ने आंख मारकर उसे मजीद बौखला दिया था। लगता है आप होश में नहीं रहे, ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, उसने रूठ कर कहा और ग्लास वाल से बाहर देखने लगी। खाने से नाराज़गी बिल्कुल नहीं चलेगी। सुना नहीं था डॉक्टर क्या कह रही थी? वो उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करता हुआ बोला, फिर वेटर के आने पर संभल कर बैठ गया था। डॉक्टर ने उसे रेस्ट भी बताया था, लेकिन इस तरह नहीं कि वो बिल्कुल बिस्तर पर लेट जाए। हल्के फुल्के काम कर सकती थी और वो करना चाहती थी, लेकिन शाह सिकंदर ने उसे ये नहीं करो, वो नहीं करो, आराम से बैठो कह कहकर परेशान कर दिया था। आखिर आजिज़ आकर वो उससे उलझ पड़ी थी। मैं खुद डॉक्टर हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप बराह मेहरबानी खामोश रहा करें और हर वक्त मेरे सर पर सवार रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरे साथ साथ रहने से? शाह सिकंदर ने जाने किस लहजे में पूछा। नहीं, आपके टोकने से सीधा साधा काम ख़राब हो जाता है। चलें कमरे में जाएं, मैं वो बर्तन धोकर आती हूँ अभी। वो उसे किचन से निकलने का इशारा करते हुए बोली। शाह सिकंदर मसनूई नाराज़गी का इजहार करते हुए कमरे में चला गया और जब वो फारिग होकर अंदर आई तो वो फ़ोन पर जाने किससे बात कर रहा था। उसने कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। थक गई हो ना? शाह सिकंदर फ़ौरन फ़ोन रखकर पूछने लगा। नहीं, वो कसदन मुस्कुराई, फिर अचानक ख्याल आने पर उसकी तरफ करवट लेकर कहने लगी, आज अम्मा जी का फ़ोन आया था। यूं ही बातों में अदील भाई की शादी का जिक्र निकला तो मैंने नायला का नाम ले दिया। एक बार मैंने शायद आपसे भी कहा था, है ना? कहा तो था। फिर? शाह सिकंदर सवालिया नज़रों से देखने लगा। फिर ये कि वो अम्मा जी को भी पसंद है और वो कह रही थी कि मैं अदील भाई से बात करके देखूं। अगर वो राज़ी हों तो फिर हम चलेंगे, आई मीन बाकायदा प्रपोज़ल लेकर, है ना? आखिर में उसने ख्याल जाहिर करके उससे पूछा। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो उधर की खबर है ना इधर की। वो उसकी पेशानी पर आई बालों की लट उंगली पर लपेटते हुए बोला। आपको तो शायद अपनी खबर भी नहीं है, आसिया ने अपने बाल उसकी उंगली से निकालते हुए कहा। अब रखनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं बाप बनने वाला हूँ, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। फिर एकदम उठकर बैठ गया और शौक से पूछने लगा, ये बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, बेटा या बेटी? बेटी। आसिया ने सोचने का तवक्कुफ भी नहीं किया, फ़ौरन बोली थी। क्यों? शाह सिकंदर की हैरत उसके फौरी जवाब देने पर थी। आपने पूछा, मैंने बता दिया, अब क्यों का क्या सवाल? उसकी हैरत पर महजूज होकर बोली। नहीं बताना चाहती मत बताओ, वैसे मेरी ख्वाहिश भी बेटी है। शाह सिकंदर ने कहा तो वो बोली, क्यों? शाह सिकंदर का भरपूर कहकहा बेसाख्ता था, फिर उसका हाथ दबाकर बोला, पहले तुम बताओ। पहली वजह तो ये कि मेरी कोई बहन नहीं है इसलिए शायद, और दूसरी वजह यह कि बेटियां अच्छी लगती हैं। आसिया ने बताने में यूं जल्दी की कि अपने क्यों का जवाब सुनना चाहती थी। हाँ, बेटियां अच्छी लगती हैं। शाह सिकंदर ने तायीद के साथ उसकी बात दोहराई, फिर कहने लगा, मेरी ख्वाहिश में एक गर्ज पोशीदा है और वो ये कि बाबा जान मेरी शादी से कितने ही नाराज़ हैं। जब बेटी का सुनेंगे तो भागे आएंगे, हमें अपने साथ ले जाने पर इसरार करेंगे।
हमारे यहाँ बेटियाँ ख़ानदान से बाहर नहीं दी जाती। आसिया जो बड़े इश्तियाक से सुनने लगी थी, अंदर ही अंदर जज्बस होकर रह गई। हाँ, अगर हमारी शादी इन हालात में ना हुई होती, यानी इसके बरअक्स मैं तुम्हें ब्याह कर ले जाता, तब यकीनन मैं पहले बेटे की आरज़ू करता। शाह सिकंदर ने अपनी बात पूरी की, फिर आहिस्ता से उसका हाथ छूकर बोला, बेटा हो या बेटी, ये बताओ नाम क्या सोचा है? नाम? वो कदरे बेध्यानी में उसे देखने लगी, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे एक नाम बहुत पसंद है, अगर बेटी हुई तो हम उसका नाम मदीहा रखेंगे। शाह सिकंदर की आंखों में जाने किस ख्याल का अक्स था। मदीहा? अच्छा नाम है। आसिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, फिर माने ख्याज अंदाज में पूछने लगी, कौन थी मदीहा? हैं? शाह सिकंदर ने चौंक कर उसे देखा, फिर समझते ही उसके हाथ को ज़ोर से दबोचा। क्या समझती हो तुम मुझे? उफ, मेरा हाथ! वो तकलीफ से चीख पड़ी। पहले मेरी बात का जवाब दो। शाह सिकंदर ने उसके चीखने का कोई नोटिस नहीं लिया। बहुत नेक, शरीफ, पारसा, जो मुंह में आया वो कहती गई। हाँ, वो उसका हाथ छोड़कर बोला, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी हो। ये बात आप ऐसे भी कह सकते थे, हाथ तोड़ना ज़रूरी था क्या? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सॉरी सॉरी यार। शाह सिकंदर ने नादिम होकर दोबारा बहुत नरमी से उसका हाथ थामकर होंठों से लगा लिया था। फिर कितने दिन गुजर गए। आसिया को मतली उल्टियों का सिलसिला शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं था। कोई चीज़ उसके अंदर नहीं ठहरती थी, जिससे वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। खाना पकाने खड़ी होती तो उसकी स्मेल से उसके लिए किचन में ठहरना मुश्किल हो जाता। उसकी महक नागवार लगती। वो फ़ौरन किचन से निकल आती। ऐसी हालत में शाह सिकंदर को मजबूरन उसे कुछ दिनों के लिए अम्मा जी के पास छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो खुद एक अंडा भी फ्राई नहीं कर सकता था। और इसी वजह से आसिया भी जाने पर तैयार नहीं थी कि उसे खाने की प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर वो भी मजबूर हो गई थी। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? मैमूना भाभी उस पर खफा होने लगी। बीबी, बच्चा पैदा करना आसान नहीं है। तुमने अपने डॉक्टर होने के ज़ौम में सोचा होगा कि सारे मामले खुद ही तय करके फिर एकदम बच्चा हमारे सामने लाकर हमें सरप्राइज़ दोगी। आसिया बेसाख्ता हंस पड़ी। ये सरप्राइज़ अपने ससुराल वालों को देना जिन्हें कुछ खबर नहीं। उसके हंसने के बावजूद मैमूना भाभी कहे गई, हम तुमसे कभी बेखबर नहीं हो सकते। गुज़िश्ता बार जब तुम आई थी तब मैंने तुमसे यहाँ रुकने पर कितना इसरार किया था, इसीलिए कि मैं जानती थी तुम्हारी यह हालत होने वाली है। अगर तुम मेरी बात मान लेती तो कम से कम यूँ हड्डियों का ढांचा तो ना बनती। जी नहीं, मैं कोई ढांचा नहीं हुई। वो अपने आप को देखते हुए बोली, बस ज़रा कमज़ोरी है, 2 ड्रिप लगेंगी, ठीक हो जाऊंगी। खाली डॉक्टरी नुस्खों से काम नहीं चलेगा। चलें, आप अपने नुस्खे भी आजमा लीजिएगा। 3 बच्चे पैदा करके बहुत एक्सपर्ट हो गई हैं ना, उसने कहा और अदील भाई को आते देखकर मैमूना भाभी को खामोश रहने का इशारा किया। क्या हो रहा है? अदील भाई ने उनके करीब कुर्सी खींचते हुए यूं ही पूछ लिया। हम तुम्हारी शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैमूना भाभी फ़ौरन बोली, नायला के लिए तो गालिबन तुमने मना कर दिया था, इसलिए हम एक और। क्या? कब? मैंने कब मना किया था? अदील भाई कदरे बौखलाकर बोले तो मैमूना भाभी बड़ी ज़ोर से हंसी और हंसती चली गई। आसिया पहले कुछ समझी नहीं, फिर जब अदील भाई को झुक कर सर खुजाते देखा तो उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। देखा बच्चू कैसे पकड़ा, बड़े चक्कर दे रहे थे। मैंने उसे इस अंदाज से नहीं देखा, पता नहीं कैसी है, सोचूंगा। मैमूना भाभी हंसती हुई उनके एक एक अंदाज की नकल उतार रही थी। आपको तो मौका चाहिए। अदील भाई उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आसिया की तरफ मतवज्जा हो गए। तुम सुनाओ आसिया, शाह सिकंदर आए थे? जी, शाम में आए थे। आसिया मैमूना भाभी से नज़रें हटाकर उन्हें देखने लगी। रोका नहीं उन्हें? खाना वगैरह खाया या यूं ही चले गए? बस कुछ जल्दी में थे, गालिबन किसी से मिलना था। अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया उन्होंने? मुझे उनका इरादा कुछ डामाडोल सा लगता है। पता नहीं क्या रुझान है उनका, या कोई प्रॉब्लम है। अदील भाई का अंदाज कुछ सोचता हुआ था, फिर पूछने लगे, तुम्हें बताया नहीं उन्होंने क्या करना चाहते हैं? जहांगीर भाई के इंतज़ार में है, गालिबन वही कह गए थे कि वो खुद आकर कोई बिजनेस सेट करेंगे। आसिया ने सरसरी अंदाज में बताया। तो अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, काफ़ी दिन बल्कि महीने हो गए हैं। फ़ोन वगैरह आता भी है या नहीं? अदील भाई इस मसले को बहुत संजीदगी से ले रहे थे। इस अरसे में 2-3 बार फ़ोन आया है उनका, मुझसे तो बात नहीं हुई। सिकंदर बता रहे थे, पहले इलेक्शन की वजह से नहीं आ सके, फिर अपनी ज़मीनों के किसी झगड़े में उलझे रहे। अब पता नहीं। आसिया का अंदाज बता रहा था जैसे शाह सिकंदर ने उसे पूरा इत्मीनान दिलाया हुआ है कि इस मामले में फ़िक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अदील भाई कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर जाने क्या सोचने लगे थे। भाई शाह लोग हैं, उन्हें क्या परवाह। मैमूना भाभी अपने मखसूस अंदाज में उनकी संजीदा गुफ्तगू में मुखल हुई। शाह सिकंदर बिजनेस करें ना करें, मेरा ख्याल है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदील भाई ने अपने ख्याल से चौंक कर मैमूना भाभी को देखा, फिर उठते हुए बोले थे, शाहों को भी अपनी शाही कायम रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है।
आसिया ने उन्हें जाते हुए देखा, फिर मैमूना भाभी की तरफ मतवज्जा होकर कहने लगी, ठीक तो कह रहे हैं आदिल भाई, पता नहीं सिकंदर इतने इत्मीनान से क्यों है और मैं उनको समझ नहीं पा रही। जब तय करके गए थे कि वही आकर बिजनेस का बताएंगे तो सबसे पहले उन्हें यही करना चाहिए था। सुनो, मैमूना भाभी अचानक किसी ख्याल के तहत उसका बाजू हिलाकर पूछने लगी, तुमने कभी फ़ोन किया है शाहपुर? नहीं, एक दो बार सिकंदर से कहा था कि मेरी बीबी जान से बात करा दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे जब सब मामला ठीक हो जाएगा तब तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। उसने सादा से अंदाज में बताया। उससे कहने की क्या ज़रूरत है, तुम खुद बात कर लो, मैमूना भाभी बड़े आराम से मशवरा देते हुए बोली। हर बात शोहर से कहने की थोड़ी होती है, ख्वामखा आकर जाते हैं। सिकंदर की बीबी ने तुम्हारे लिए कितने तहाइफ भेजे थे, बेचारी शोहर की वजह से मजबूर है, वरना उनका दिल तो चाहता होगा तुम उनसे बात करने को, और तुम्हारी मजबूरी भी यही है कि जब शोहर ले जाएगा तब जाओगी, लेकिन उनसे बात कर लो, खुश हो जाएंगी वो। आसिया कितनी देर तक पुरसोच अंदाज में सर हिलाती रही, फिर कदरे मायूसी से बोली, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। नंबर हासिल करना कौन सी मुश्किल बात है, डायरेक्टरी देख लो। मेरा ख्याल है शाहपुर के जितने नंबर होंगे वो तुम्हारे ससुराल में ही मिलेंगे। आखिर में मैमूना भाभी खुद ही महजूज हुई, और अगर सिकंदर को पता चल गया तो? उसने खदशा जाहिर किया। चलने दो, उसकी माँ को फ़ोन करोगी, ना कि किसी पुराने आशिक को। मैमूना भाभी का जुमला बेसाख्ता था। आसिया ने पहले घूरा फिर हंस पड़ी।